جو کچھ آج اسمبلی کے باہر ہوا یہ اچھا شگن نہیں ہے. یہ رانا صاحب کی گاڑی کے اوپر جوتا پھینکا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو دانستہ اس لیے کرائی جاتی ہیں کہ سویلین رول ختم ہو جائے ملک سے. اب میں اس سے آگے ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو دلیلیں ملیں گی اس بات کی. اس کے آگے کی تصویر تو پھر بہت خطرناک ہوتی ہے نا، خوفناک تصویر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے بچائے. اچھا ابو خالد صاحب، ایک اور چیز، یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اب وہ اتنا آبویس کھل کے نہیں بول سکتے کیونکہ خان صاحب کے چیف منسٹر ہیں، پرویز الہی صاحب، یہ جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کوئی نہیں کرنی اسمبلیاں تحلیل. پرویز الہی صاحب ایک لائن لے کر چل رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا اس معاملے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جائے، اور پھر ایک ایسا پوائنٹ آ جائے جس کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ پھر تو اسمبلیاں توڑنا ممکن ہی نہیں ہوگا. پھر پرویز الہی صاحب کہہ دیں گے خان صاحب اب کیا کریں، اب تو یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اب کہتی ہے کم از کم پوسچرنگ یہ ہے کہ جناب ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب کے دل سے اسٹیبلشمنٹ کی محبت کم ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ ان کی پارٹی کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے، اس کے اوپر سب جانتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ. لیکن بخاری صاحب ایک سوال ہے، obviously یہ ذرا وہ والا سوال ہے، آپ کو جنوینلی یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی جو ہے وہ پولیٹکس سے لینا دینا نہیں ہے جس طرح وہ کہتے ہیں، اور پھر کوئی ایک ٹلٹ تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک طرف ذرا تھوڑا ٹلٹ کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس طرف ٹلٹ کرتی ہے کہ اسمبلی ابھی نہ ٹوٹے اور سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے؟ یہ تو آپ نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ بات جوڑ دی ہے نا، یا جڑ گئی ہے، لیکن مطالبہ کون کر رہا ہے؟ چیخ کے کیا کون رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آئے میری مدد کریں؟ خان صاحب. تو پھر اگر وہ آ جائیں گے، اگر وہ آج تو کس کے اوپر الزام جائے گا؟ باقاعدہ ایک دفعہ نہیں، جتنی دفعہ وہ قوم سے خطاب فرما رہے ہیں اس میں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ انٹرفیئر کریں، مجھے واپس لائیں. تو یہ سب کچھ ہم سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہی ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. تو اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری میں ایز سلیم بخاری خان صاحب پہ ڈالوں گا، اس لیے کہ وہ گنجائش نکلوانا چاہ رہے ہیں. میں بار بار اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 2018 نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ داری خان صاحب پہ ڈالوں کیونکہ انہوں نے واضح دے کے بلایا ہے، چیخ کے بلایا، اس کو تھوڑا سا اور بڑھائے. تو میں نے جو بات میں یہاں کہتا تھا آپ کے پروگرام میں کہ 2018 کی صورتحال نہیں ہے، میں یہ بڑا گمبھیر جملہ ہے. اب وہ فیسیلیٹیٹرز نہیں ہیں، اب وہ پیٹرنز نہیں ہیں، بہت کچھ بدل گیا ہے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، جو یہ بخار ہے نا اسد عمر صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں یا دوسرے، کہ خان صاحب اب 2/3 میجورٹی لے کے آئیں گے، ایک تو اس بات کا خیال ان کو اب ترک کر دینا چاہیے. وہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آئیں گے کہ نہیں، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ جو پرسنالٹی کلٹ کی پاپولیرٹی ہوتی ہے اس کی عمر ہوتی ہے، ایک یہ سدا نہیں رہتی، کسی کی نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو یہ آؤٹ لیو کر گئے ہیں اپنی وہ یوٹیلٹی جو تھی ایز اے موسٹ پاپولر لیڈر آف دس کنٹری. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب یہ میری بات سنیے، یہ تو بات پکی ہے نا کہ اعتماد کا ووٹ لیے بغیر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے. اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ اس وقت لیں گے جب اس کی قانونی یا سیاسی ضرورت ہوگی. تو اس کا مطلب تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے وہ بھی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ بڑا کنفیوژن ہے، ذرا کلیئر کیجیے. اب آپ دیکھیں اس کنفیوژن کا جواب بجائے اس کے کہ میں اور آپ مل کے خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ کی پارٹی کے آپ کی ناک کے نیچے آپ کے لوگ مختلف کنٹراڈکٹری بیان کیوں دے رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. میں تو پھر اپنا دبا توڑا جواب دوں گا کہ خان صاحب کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیانات جھڑ رہے ہیں. دیکھیں نا، اب اچانک شیخ رشید صاحب چپ ہو گئے، اب وہ چپ رہیں گے، کافی دیر چپ رہیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے، مجھ سے کلوانا چاہتی ہے تو میں وہ کہہ دوں گا. لیکن اینی وے، ہیونگ سیڈ دس، نتھنگ از ویل ان دس پروونس آف پنجاب. جو ہمارا خیال تھا کہ خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے اسمبلیاں توڑوانے میں، پریشر بلڈ اپ ہوگا، حکومت مجبور ہو جائے گی الیکشن کرانے میں، خان صاحب کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے جا رہی. صحیح. اچھا بخاری صاحب ایک اور چیز جو فورسی کی جا رہی ہے اور وہ ہے بڑی انفارچونیٹ قسم کی، بولیاں لگنا، جوڑ توڑ ہونا، اور وہ پیسوں کی آفر ہونا، ٹکٹس کی آفر ہونا. کیا کتنی صداقت ہے اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب یہ جو ہے جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے، زرداری صاحب پہنچنے والے ہیں، پارٹی ٹکٹس آفر ہو رہے ہیں کہ غیر حاضر جو رہیں گے اراکین اسمبلی سے اعتماد کے ووٹ والے دن ان کو ٹکٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو کتنی صداقت ہے؟ یہ وہی بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کیا تھا جب ان کی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت ختم ہوئی تھی. تو کہا تھا منڈیاں لگ گئیں، 5 ارب روپیہ پیش ہو گئے. جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا انہوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا تھا. آپ کو پتا نہیں، جن 20 لوگوں کی منڈیاں لگی تھی. یہ اسی طرح ہے. خان صاحب نے اب 2 کام کرنے ہیں، ایک وہ یہ منڈیاں لگائیں گے،
اور دوسرا اگر وہ الیکشن اس طرح سے نہ جیتے جس طرح سے جیتنا چاہتے ہیں تو پھر الیکشن میں نادلی ہو گئی ہے. جتنا مرضی آپ ٹرانسپیرنٹ کرا لیں, یہ رٹا جواب میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, آج کا دن تاریخ نوٹ کیجئے گا, جو بھی الیکشن کا رزلٹ آئے گا انہوں نے کہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کیمپین کا فوکس کیا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر. جس طرح کی صاحب یہ ویسے ہے بڑی مایوسی والی بات, کیونکہ اس تو ہم کبھی پولیٹیکل کیوس سے نکل ہی نہیں سکتے, ہم کبھی اسٹیبلٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. کریکٹ, ہو ڈو یو بلیم. اب آئے پھر اب آپ کہیں گے کہ میں خان صاحب کا نام لوں. میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا پڑے گا. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. اب گورنر راج والی جو ایک بار پھر سے بات کی رانا صاحب نے, کتنی سیریس ہے؟ میرے خیال سے یہ بہت سیریس آپشن ہے, کیونکہ اگر اس طرح کا ایک دو واقعہ اور ہو گیا جس طریقے سے اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے, اندر دیکھیں وہی ہا ہا ہو رہی ہے, کاپیاں پھاڑی جا رہی ہیں, اب ایک دوسرے گریبان پکڑنے باقی ہیں. جو سین پچھلی دفعہ دیکھا تھا آپ کو یاد ہے نا, کتنا وہ خوفناک اور کتنا وہ تعفن شدہ یعنی ماحول تھا. وہی ماحول دوبارہ پیش ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ 90 میں فورسفلی جانا چاہ رہے ہیں. جب بے نظیر ایز پرائم منسٹر آتی تھی تو چیف منسٹر ریسیو نہیں کرتا تھا اس کو. یہ اس وقت اس کے اوپر اس قسم کی دشنام رازی کرتے تھے, آج وہی کر رہے ہیں. سو یہ بھی بہت انفارچونیٹ بات, میں بڑے ہیوی ہارٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جو خان صاحب کے لیے پرسوں غلط تھا وہ آج ٹھیک ہے, جو ان کے لیے پرسوں ٹھیک تھا وہ آج غلط ہے. اس قسم کی کوئی بھی لیڈر چاہے جتنا بھی بڑا مرضی ہو, یہ عوام جو ہے نا بڑی ظالم چیز کا نام ہے, ہم ان کو سمجھتے ہیں وہ کمزور ہے. عوام جو ہے اس قسم کے لیڈرشپ کے رویے کو, اس قسم کی کنٹراڈکشن کو کبھی برداشت نہیں کرتے, کبھی معاف نہیں کرتے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.